کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو ایک ایسا اثر رکھتے ہیں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے نہ رکھا جائے تو وہ زندگی میں مشکلات لاتے ہیں، وہ زندگی میں ایسی بوجھ لا سکتے ہیں کہ جو اس شخص کے لیے پوری زندگی ہی اس کی تھوڑی مشکلات کا شکار ہو کے رہ جائے۔ تو اس لیے ان میں سے اہم ترین جو حروف ہیں جن کو نام کے آخر میں لانے سے پہلے پورے سسٹم کو سمجھنا چاہیے۔ پورے سسٹم سے مراد ہے تاریخ، لائف پاتھ نمبر، نام کا پہلا حرف اور اس کے بعد نام کا آخری حرف، کہ نام کا آخری حرف وہ پہلے حرف سے اگر کمپیٹیبل ہوگا تو وہ بہترین رزلٹ لائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ بعض حروف ایسے ہیں جو بہت زیادہ مشکلات لے کر آتے ہیں، جن میں اہم ترین ہے بے، دال، لام، نون، میم، سین اور رے۔ یہ ایسے حروف ہیں جن کو نام کے آخر میں رکھنے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا یہ پہلے نام کے حرف سے کمپیٹیبل ہیں کہ نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے وہ میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ سب سے پہلے ہے حرف بے۔ اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہو تو یہ لائف میں سلو موومنٹ لاتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی زندگی کے کام سلو انداز میں ہوتے ہیں، اس رزلٹ سلو ہو جاتے ہیں۔ وہ آدمی محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن رزلٹ اس کو سلو ملتا ہے۔ شادی کے معاملات میں بعض اوقات چیزیں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں، وقت پہ نہیں ہو پاتی، تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ ذہنی طور پہ بہت جذباتی انداز میں سوچنے لگ جاتا ہے۔ بے کا حرف نام کے آخر میں رکھنے سے پہلے تاریخ، لائف پاتھ نمبر، نام کا پہلا حرف ضرور دیکھنا چاہیے، اور اگر وہ کمپیٹیبل نہ ہوا تو اس کی زندگی میں چیزیں سلو ڈاؤن ہو سکتی ہیں، اس کے لائف پیٹرن سلو ہو سکتے ہیں، میرج میں مشکلات یا تاخیر آ سکتی ہیں، جذباتیت زیادہ ہو سکتی ہے، سیٹلمنٹ میں مشکلات آ سکتی ہیں، کبھی کچھ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی بات پہ قائم نہ رہ سکے، ایسا بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے دال۔ اگر دال کمپیٹیبل نہ ہو نام کے پہلے حرف سے، تاریخ سے یا لائف پاتھ نمبر سے، غصہ، بے چینی، جلد بازی، جلدی کے فیصلے، ریجڈ ہو جانا، یکسانیت کا شکار ہو جانا، ایک خاص دائرے کا شکار ہو کے رہ جانا، ذمہ داریاں، بوجھ، یہ تمام چیزیں اس پہ آ سکتی ہیں، کیونکہ دال پورے نام کو کور کرے گا، سپرسیڈ کرے گا۔ جب وہ کرے گا اور نام کا پہلا حرف اگر کمپیٹیبل نہیں ہے، تاریخ اور لائف پاتھ نمبر، تو اس طرح کی مشکلات دال کا نام کے آخر میں اگر دال آیا ہے تو اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جن کے نام کے آخر میں لام آئے تو وہ اکثر و بیشتر خاندان کے لیے، تعلقات کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بعد میں رکھتے ہیں، دوسروں کو آگے کرتے ہیں، یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک خاص مخصوص دائرے میں ہی وہ ورک کرتے رہ جاتے ہیں۔ دماغی اگریشن ان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بعض اوقات باہر نہیں لا پاتے، اور اگر کبھی لے کے آتے ہیں تو وہ بھی نقصان کا باعث بن جاتا ہے ان کے لیے۔ ذمہ داریاں بالکل نبھا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے لیے ذمہ داریاں بوجھ بن جاتی ہیں۔ نون سب سے زیادہ بوجھ لانے والا حرف ہے۔ ذمہ داریاں ہی نبھاتے رہ جاتے ہیں، ان کے اپنے لیے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات دوسروں سے ان کی وہ توقعات پوری نہیں ہو پاتی۔ محنت کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کو رزلٹ وہ نہیں مل رہے ہوتے۔ نام کے آخر میں جن کا حرف نون ہو اور وہ کمپیٹیبل نہ ہو نام کے پہلے حرف سے، تاریخ سے یا لائف پاتھ نمبر سے۔ اس کے بعد ہے میم۔ میم کے لوگ، یہ تھوڑا نرم حرف ہے اگر نام کے آخر میں ہو، یہ اگر محنت کرتے ہیں، بالکل محنت کرتے ہیں، لیکن ان کو ریوارڈ بھی ملتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سنبھل بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے نام کے آخر میں جب میم کا آپ حرف لانا چاہیں تو نام کا پہلا حرف، تاریخ اور لائف پاتھ نمبر کو ضرور دیکھیے۔ اس کے بعد ہے سین۔ سین والے لوگوں کے پاس اگرچہ گفتگو کا فن ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات زیادہ گفتگو کی وجہ سے ان کی شخصیت نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا لوگ ان کو پرسیو ہی نیگیٹو کرتے ہیں، یا باتونی زیادہ بولنے والا پرسیو کرتے ہیں۔
ان کے لیے زندگی میں رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں، محنت کا صلہ بعض اوقات کم ملتا ہے، اور بعض اوقات اپنی اس عادت کی وجہ سے زیادہ بول چال سسٹم میں بھی یہ کوئی نہ کوئی مشکل اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں۔ اگر نام کے آخری حرف سین ہے اور نام کے پہلے حرف سے کمپیٹیبل نہیں ہے تاریخ اور لائف پاتھ نمبر سے۔ اس کے بعد ہے رے۔ اگر یہ نام کے آخر میں آ رہا ہے اور لیکن یہ کمپیٹیبل نہیں ہے نام کے پہلے حرف سے، تاریخ سے یا لائف پاتھ نمبر سے، تو ان کے لیے ذہنی بوجھ زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ انالیسس کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اپنے اندر ہی اندر سوچتے رہتے ہیں، ذہنی بوجھ ان پہ آتا ہے، کام زیادہ کرتے ہیں، ورک زیادہ کرتے ہیں، بعض اوقات ریوارڈ ان کو ویسا نہیں ملتا۔ ان کے درمیان ان کے دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ چلتی رہتی ہے اور یہ آسانی سے مطمئن بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے رے کا حرف آخر میں لانے کے لیے نام کا پہلا حرف، تاریخ اور لائف پاتھ نمبر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ دو نام رکھ لیتے ہیں اور ان دونوں میں ہی وہ ایک ہی حروف دو دفعہ آ جاتا ہے دونوں ناموں میں۔ تو یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آیا وہ پہلے نام کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، پہلے حرف کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، یا وہ جو دوسرا نام رکھا گیا ہے ساتھ ایڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے کہ نہیں ہے، یا ایک ہی حرف، اس قسم کا ایک ہی حرف دو دفعہ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نام کا آخری حرف بہت سوچ سمجھ کے ایسا نام تجویز کرنا چاہیے کہ نام کا آخری حرف کمپیٹیبل ہو نام کے پہلے حرف سے، تاریخ سے، لائف پاتھ نمبر۔ کمپیٹیبلٹی اس طرح سے دیکھیں کہ اگر نام کا پہلا حرف فائر ہے تو آخری حرف ایئر ہونا چاہیے، پہلا حرف اگر واٹر ہے تو آخری حرف ارتھ ہونا چاہیے۔ ان کی کمپیٹیبلٹی آنسر سے بھی ضرور دیکھیں اور ایون آڈ سے بھی دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نام کا آخری حرف اگر کمپیٹیبل نہ ہوا تو زندگی میں انتشار آ سکتا ہے، جذباتیت آ سکتی ہے، سلونس آ سکتی ہے، چیزیں اندر ہی اندر، بعض اوقات انسان ایسی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ایسے لوگ بعض اوقات تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، بظاہر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے، اور بعض لوگ اپنی سوچ کو بھی نہیں بدل سکتے، یا وہ سوچنا کم کر دیں، یا اس پہ بھی وہ ان کو کنٹرول حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے نام کا آخری حرف بہت سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ نام کا آخری حرف بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔